توجہ سے سنیں، آواز آ رہی ہو تو بتا دیجئے، اور اگر کسی کو آواز نہیں آ رہی تو بھی بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آج ہمارا یہ کورس ماہ ذی الحجہ، ایام ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ کے فضائل، قربانی کے فضائل، مسائل اور احکام سے متعلق ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری قربانی کی عبادت چونکہ شرعی حکم ہے، شریعت کے مطابق ہو جائے۔ جیسے انسان کوئی چیز خریدتا ہے، اس کے ساتھ ایک پیپر لگا ہوتا ہے، اس پیپر کو وہ پڑھتا ہے، اس کی معلومات لیتا ہے، مکمل معلومات لینے کے بعد اس کا استعمال جانتا ہے، پھر استعمال کرتا ہے، تاکہ پہلے اس کو سیکھے اور پھر استعمال کرے تاکہ اچھا استعمال ہو۔ اسی طرح کوئی کام سیکھتا ہے، کرتا ہے، پہلے اس کو سیکھتا ہے پھر کرتا ہے۔ تو قربانی بہت بڑی عبادت ہے، عظیم عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اسے پہلے سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر اسی ترتیب سے ہمیں یہ عبادت کرنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس طرح ہم سے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس طرح پورا ہو، اپنی مرضی اس میں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم خداوندی ہے، اگر ہم رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت کہلائے گی، اور اگر ہم اس میں اپنی مرضی کریں گے تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ تو اسی لیے قربانی کو پہلے سیکھنا ہے، اس کے فضائل و آداب، اس کے مسائل و احکام سیکھنے ہیں، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، تاکہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہم یہ عبادت کر سکیں۔ تو اس مختصر ترین کورس میں ایام ذی الحجہ کے فضائل، قربانی کے فضائل، احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے، تاکہ ہم سب کی قربانی اچھے طریقے سے ہو۔ ایام ذی الحجہ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن، ابتدائی 10 دن، یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک سب سے بہترین دن ہیں، بہترین زمانہ ہے
ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ عشر ذی الحجہ کی راتوں میں عبادت بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ شب قدر کے بارے میں کلام اللہ میں ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشر ذی الحجہ کی ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ عظیم ترین ایام ہیں، عظیم ترین راتیں ہیں۔ کلام اللہ میں ہے والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر 30واں پارہ ہے۔ ولیال عشر، فجر کی قسم رب تعالیٰ نے، اور ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم رب تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ تو یہ 10 فضیلت والی راتیں ہیں۔ ولیال عشر، یہ فضیلت والی راتیں جو ہیں، اس سے یہی راتیں مراد ہیں جو ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان دنوں اور ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ انتہائی قدر والے ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بطور نعمت دیے گئے ہیں۔ پھر ان ایام میں یوم عرفہ، ہم عید مناتے ہیں 10 تاریخ کو، تو یوم عرفہ 9 تاریخ کو ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے، اس کا روزہ بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حاجی صاحبان عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ چونکہ یہ فضیلت والا دن ہے، یہ حج کا بڑا دن ہے، اس لیے تو یوم عرفہ فضیلت والا دن ہے۔ اور پھر اسی طرح عید کی رات بہت بڑی فضیلت کی رات ہے۔ تو یہ یوم عرفہ اور عید کی رات، اس کو بھی ہم عبادت میں گزاریں، یہ ہم ضائع نہ کریں۔ آج کل ہمارا ماحول یہ ہے کہ عید کی راتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، چاند رات کے نام سے چاند رات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ان راتوں کو عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اوقات قیمتی بن جائیں۔ تو یہ عشر ذی الحجہ کے فضائل ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے کہ یہ راتیں فضیلت والی راتیں ہیں، یہ دن فضیلت والے دن ہیں۔ تو یہ فضیلت والی راتیں ہیں، فضیلت والے دن ہیں، ان کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں، ان ایام کی اور ان راتوں کی قدر کریں اور اسے عبادت میں گزاریں تاکہ ہمارا یہ وقت قیمتی بن جائے اور عند اللہ ہمیں اجر ملے۔ اس کے بعد ہیں عید کا دن۔ عید کے دن مسلمان عید کے دن مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد ایک ساتھ علاقے کے مسلمان جمع ہو کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال لے لیتے ہیں۔ فضیلت والا دن ہے، تو اس کے فضائل بھی ہم حاصل کر لیں۔ تو یہ 10 دنوں کے فضائل، عرفات، عید کا دن اور قربانی کے ایام 10، 11 اور 12، یہ قربانی کے ایام ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ قربانی کے ایام ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم ان ایام میں، ان دنوں میں دیا ہے
کہ 10 11 12 تاریخ کو ہم قربانی کریں۔ تو یہ ایام جیسے شروع ہوتے ہیں ماہ ذی الحجہ کے، ہمیں تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی یوں بیان کریں، تکبیر تشریق کہتے ہیں اسے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو یہ 9 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہم یہ تکبیرات تشریق کہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 4 ایام کے ساتھ 5 ایام کے ساتھ ہم خاص کر دیں۔ جیسے ہی ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے ہم تکبیرات تشریق کہنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہیں۔ باقی تکبیر تشریق کا جو عمل ہے، جو حکم ہے، وہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہے۔ یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہر نماز کے بعد چاہے کوئی اکیلے نماز پڑھے، تنہا پڑھے، منفرد ہو یا باجماعت نماز پڑھے، جتنی بھی نمازیں ہیں، سری نمازیں ہیں یا جہری نمازیں ہیں۔ سری نمازیں وہ نمازیں کہلاتی ہیں جس میں امام صاحب قرات آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں، اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں امام صاحب اونچی آواز سے قرات کرتے ہیں۔ تو جتنی بھی نمازیں ہیں 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یہ ساری نمازیں 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان میں ایک مرتبہ بآواز بلند تکبیر کہنی ہے، جو کہنا واجب ہے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے بندہ یا باجماعت پڑھ رہا ہے۔ خواتین کے لیے حکم تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے کہ وہ بآواز بلند یہ تکبیر نہ کہیں، بس اتنی آواز سے کہہ دیں کہ وہ اپنی آواز خود سن لیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں پردے کا حکم دیا ہے، تو آواز کا بھی پردہ ہے کہ ہماری آواز بھی غیروں تک نہ پہنچے، گھر سے باہر نہ جائے، گھر سے باہر نہ گونجے، آہستہ سے، بس اتنا کہ بندہ خود سن لے۔ تو خواتین اس حکم پر عمل کریں گی، لیکن بآواز بلند نہیں بلکہ آہستہ سے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنی آواز ہو کہ خود سن لے، پڑوس میں سن لے، یعنی گھر سے آواز باہر نہ جائے، کیونکہ خاتون کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو یہ حکم ہو گیا تکبیرات تشریق کا۔ تکبیرات تشریق خوب یاد کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ایام ایسے ہیں کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بول بولیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ لیکن خاص ان ایام میں 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ جو دن ہیں ان میں تکبیر تشریق بہر صورت ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کے لیے پڑھنا واجب ہے، اور آہستہ آواز سے خواتین کے لیے پڑھنا واجب ہے ہر نماز کے بعد۔ تو تکبیرات تشریق کے بعد کیا ہے؟ عید والا دن ہے، 10 تاریخ کو عید ہے، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ہمارے معاشرے میں اسے کہتے ہیں عید الضحیٰ۔ عید الضحیٰ
ہمارے معاشرے میں عید الضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، یہ لفظ کہنا ٹھیک نہیں۔ عید الاضحیٰ، اضحیہ قربانی، قربانی والی عید عام مشہور ہے، عید قربان ہم کہتے ہیں، بڑی عید کہتے ہیں، عید قربان کہتے ہیں، صحیح ہے۔ عید الضحیٰ یہ لفظ غلط ہے، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اضحیہ قربانی۔ تو چونکہ اس عید میں قربانی کی جاتی ہے اس لیے اسے کہا جاتا ہے عید الاضحیٰ، قربانی والی عید، اضحیہ قربانی۔ تو عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھی جاتی ہے، جیسے عید الفطر کے دن نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز عام 2 رکعتی نمازوں کی طرح ہے، جیسے ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اسی طرح یہ عید کی نماز ہوتی ہے۔ چونکہ سال میں 2 مرتبہ عید آتی ہے تو یہ نماز بھی 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جو لوگ درس و تدریس سے، تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں وہ تو سہولت سے ادا کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ عام معاشرے کے مختلف کاموں میں مصروف ہیں انہیں مشکل ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ سال میں 2 بار پڑھ رہے ہیں، اچھے طریقے سے یاد ہوتی ہے لیکن پھر بھول جاتے ہیں، تو انہیں یاد دہانی کرانی ہوتی ہے۔ عام 2 رکعتی نماز کی طرح ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، جیسے جمعے کی نماز ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، 6 زائد تکبیریں۔ وہ نمازیں فرض ہوتی ہیں، یہ نماز کیا ہے؟ واجب۔ 6 زائد تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا ہو گئی۔ اس کے بعد 3 تکبیریں، اللہ اکبر، کان کا ہاتھ اٹھا کر کانوں تک لے جانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر بھی اسی طرح، ہاتھ اٹھائے کانوں تک اور چھوڑ دیے۔ تیسری تکبیر بھی اسی طرح ہے کہ ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور چھوڑ دیے، ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے۔ اس کے بعد معمول کی نماز ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ہے۔ یہ پہلی رکعت عام معمول کی نمازوں کی طرح پوری ہو جائے گی، اسے ہم یوں پورا کریں گے۔ پھر دوسری رکعت میں قرات کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد جو سورت ہے اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے۔ تیسری مرتبہ تیسری تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، اللہ اکبر، اور ہاتھ چھوڑے، اور پھر عام رکوع کی جو تکبیر ہم عام نمازوں میں کہتے ہیں وہی تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیح پڑھ لی۔ باقی نماز بالکل من و عن اسی طرح ہے جیسے ہماری عام 2 رکعتی نمازیں ہوتی ہیں۔ عید کے نماز کا وقت، عید کی نماز کا وقت سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اوقات سمجھ لیں جن میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد 2 اوقات آ گئے، طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کا وقت۔ اب یہ تھوڑے الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے عام معاشرے میں استعمال نہیں ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، جیسے فجر کی نماز با جماعت ہو گئی ہے، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔
عصر کی نماز باجماعت سے لے کر مغرب تک اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ طلوع آفتاب جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یہ وقت، زوال کا وقت جب سورج بالکل سر پر ہو، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہمارا سایہ ہمارے پاؤں میں ہو، اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہو اور سایہ پاؤں میں ہو، یہ زوال کا وقت ہے۔ اور ایک غروب آفتاب کا وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو۔ تو یہ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ان کو پھر تقسیم کریں گے ایسے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ طلوع آفتاب، زوال کا وقت اور غروب آفتاب۔ ان 3 اوقات میں ہر طرح کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور 2 اوقات بچ گئے ہمارے پاس، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد۔ ان اوقات میں فجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، عصر کی نماز کے بعد اس میں اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ 3 اوقات جو ہیں ان میں نہ فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ جبکہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرض تو ادا کر سکتے ہیں لیکن نوافل ادا نہیں کر سکتے۔ تو عید کی نماز کے وقت سے یہ بات سامنے آئی۔ اب عید کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ اشراق کا وقت۔ اشراق کا وقت کون سا ہے؟ طلوع آفتاب کے 10 منٹ بعد کا وقت۔ تو یہاں سے اس کا وقت شروع ہو گیا عید کی نماز کا، یہی اشراق کا وقت ہے۔ تو اس وقت میں ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، اس ترتیب سے ہم پڑھیں گے۔ اب عید کی نماز میں جیسے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، اسی طرح عید کی نماز میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عید کی نماز کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے، باقی خطبہ اسی طرح ہے۔ تکبیرات تشریق خطبے میں کہی جاتی ہیں، مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، مسلمان باہمی اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو یہ عید کی نماز کا وقت ہو گیا، اس ترتیب سے ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ یہ 10 ذی الحج یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہماری عید ہوتی ہے۔ 11، 12، 10، 11 اور 12 یہ 3 دن شریعت مطہرہ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، یہ 3 ایام ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے۔ اب قربانی کون لوگ کریں گے؟ کس کو یہ حکم ہے؟ جیسے نماز ہے، نماز کا حکم عام ہے، عمومی حکم ہے، یعنی بچے سے لے کر بوڑھے تک، امیر، غریب، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، مرد، سب کو یہ حکم شامل ہے۔ ہاں، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے، اور جب یہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹا جائے، سمجھایا جائے، اس کو نماز کی تنبیہ کی جائے تاکہ بچہ نماز کی طرف آ جائے، نماز کی عادت بن جائے، نماز کا عادی ہو جائے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی نماز پر آ جائے۔ تو نماز کا حکم عام ہے، عمومی حکم ہے کہ ہر ایک کو شامل ہے۔ روزے کا حکم تھوڑا خاص ہو جاتا ہے کہ بڑے افراد کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات بڑے ہیں، عاقل بالغ ہیں، ان کی طرف یہ حکم متوجہ ہے
کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے۔ زکوٰۃ کا حکم یہ بھی خاص ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ کا خطاب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جو صاحب نصاب ہیں۔ پھر اس زکوٰۃ کے اس نصاب کی شرائط اس مال پر لاگو ہیں، وہ ساری شرائط اگر اس میں پائی گئیں تو اس بندے پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے۔ حج کا حکم وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ کس پر ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، سفر کر سکے، وہاں رہنے کا، قیام کے خرچے اخراجات ہیں وہ اس کے پاس ہوں، اور گھر میں اپنے بچوں کا، اپنے عیال کا خرچہ اخراجات اس کے پاس ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ تو حج کا حکم بھی خاص ہو گیا۔ اسی طرح قربانی ہے، قربانی کا حکم بھی من کل الوجوہ، عمومی حکم نہیں ہے کہ تمام تر مسلمانوں کو یہ قربانی کا حکم متوجہ ہو کہ بہر صورت آپ نے قربانی کرنی ہے، نہ۔ کیسے؟ قربانی کا حکم بھی اس کو متوجہ ہے جس شخص کے پاس نصاب ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ نصاب کیا چیز ہے جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، کہ زکوٰۃ میں بھی صاحب نصاب ہونا ہے، قربانی میں بھی صاحب نصاب ہونا ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ قربانی جس چیز پر موقوف ہے وہ واضح ہو جائے۔ اب نصاب کیا ہے؟ کہ جو بندہ صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس اتنا نصاب موجود ہو، اس پر قربانی ہے۔ وہ نصاب کیا ہے؟ نصاب یہ ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر نقدی کسی کے پاس موجود ہے، تو وہ بندہ کہلائے گا صاحب نصاب، یعنی اس کے پاس نصاب موجود ہے۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر نقدی موجود ہے۔ نقدی پیسے، جو جس ملک میں رہ رہے، اس ملک کی کرنسی، اس ملک کی رقم۔ ہم پاکستانی ہیں، یہاں کیا ہے؟ روپے چلتا ہے۔ تو جس کے پاس اتنے روپے موجود ہوں جس سے 52.5 تولے چاندی آ سکے، یا جس کے پاس اتنے روپے موجود ہوں جس سے 7.5 تولے سونا آ سکے، یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہو، نقود یعنی سونا موجود ہے یا چاندی موجود ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں، سونا، چاندی یا نقدی، یا کوئی اور مال ایسا اس کے پاس موجود ہے جس میں مال ہونے کی استطاعت اور طاقت ہے، یعنی جس سے یہ روپے بن سکیں، یا جس سے سونا بن سکے، جس سے چاندی وجود میں آ سکے، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ مقدار کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر نقدی، تو اس کو کہتے ہیں نصاب۔ اب جس شخص کے پاس یہ رقم ہوگی یا اس کے لگ بھگ ملتی جلتی رقم ہوگی، وہ بندہ کیا کہلائے گا؟ صاحب نصاب۔ اس بات کے ساتھ ایک ضروری بات سن لیں کہ کلاس ختم ہو جائے تو اسی لنک کو فالو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں، کیونکہ زوم کا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر یہ ختم ہو جائے تو دوبارہ اسی لنک کو فالو کر کے جوائن کر لیں۔ تو صاحب نصاب آپ لوگ یقیناً
سمجھ گئے ہوں گے کہ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا ان میں سے کسی ایک کے برابر نقدی ہے، یہ بندہ صاحب نصاب کہلایا۔ اب جس کے پاس یہ چیزیں ہیں یا جو صاحب نصاب ہے، اب اس نصاب پر اگر سال گزر گیا، مثال کے طور پر ماہ رمضان سے اس کے پاس یہ نصاب موجود ہے، ماہ رمضان اس کے بعد والے سال کا آ گیا تو پورا 1 سال گزر گیا، اس بندے پر زکوٰۃ، یعنی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو زکوٰۃ کے لیے شرائط ہیں، حولان حول ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے تو اس کے بعد اس پر زکوٰۃ ہے۔ قربانی میں یہ شرط نہیں ہے کہ مال بندے کے پاس موجود ہے، نصاب موجود ہے، اب اس پر یہ شرط نہیں ہے کہ اس مال پر پورا سال گزر جائے جب وہ قربانی کرے گا، نہ، جس کے پاس نصاب موجود ہے وہ بندہ قربانی کرے گا۔ ضروریات اصلیہ سے زائد کوئی سامان موجود ہے اور نصاب کو پہنچ رہا ہے، وہ قربانی کرے گا۔ اب ایک چیز نصاب میں اور سمجھ لیں کہ یہ چیز تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ جس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے یا اس کے برابر نقدی ہے وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر زکوٰۃ ہے اور اس پر قربانی ہے۔ ایک چیز اور یہ سمجھنی ہے کہ اگر متفرق ہوں، یعنی کسی کے پاس کچھ مقدار سونے کی ہے، کچھ مقدار چاندی کی ہے اور کچھ مقدار نقدی کی ہے، یعنی اس کے پاس روپے ہیں، پیسے ہیں، ڈالر ہیں، کسی بھی کرنسی میں اس کے پاس کرنسی موجود ہے، تو اب یہ بندہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرے۔ اگر یہ اکٹھا کرنے کے بعد یہ مقدار اس مقدار کو پہنچتی ہے جو اقل نصاب ہے، یعنی سب سے کم نصاب میں کون سی چیز آتی ہے، جیسے 52.5 تولے چاندی، یہ ساری چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں، یعنی کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، ان تمام کی قیمت، ان تمام کی مقدار 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائے تو یہ بندہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اس مال پر اگر سال گزر جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اگر اس مال کے پاس یہ مال موجود ہے تو اس مال پر یہ صاحب نصاب ہے، یہ قربانی کرے گا۔ تو یہ صاحب نصاب ہونا قربانی کے لیے شرط ہے اور صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ یہ ایک اہم بات تھی جو قربانی کے لیے ضروری تھی۔ اب نماز میں صاحب نصاب ہونے کی شرط نہیں ہے، ہر بندہ نماز پڑھے گا، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، اس کے پاس نصاب ہے، نصاب نہیں ہے، ہر شخص پر نماز فرض ہے۔ ہاں، جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، ابھی ان کو نماز کی عادت ڈالیں گے، جیسے ہی بڑے ہو گئے نماز ان پہ بھی فرض ہے۔ تو نماز میں ایسا نصاب نہیں ہے۔ اس طرح روزہ ہے، روزے میں کیا ہے، بڑوں پر فرض ہے، چھوٹے معصوم بچوں پر فرض نہیں ہے، لیکن بچپن سے جب تھوڑے سے بچے بڑے ہو جائیں ان کو رکھوا لینے چاہیے تاکہ آہستہ آہستہ ان کی عادت بن جائے۔ 1 روزہ رکھوا لیا، 2 رکھوا لیے، 3 رکھوا لیے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی عادت بنا لیں تاکہ وہ بڑے ہوں تو روزے دار ہوں، اچھے نیک اور صالح مسلمان ہوں۔ اسی طرح زکوٰۃ میں، زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے ان لوگوں پر، بچوں پر، معصوموں پر، کبھی ان کو پیسے دیں، کبھی ان کے خرچے سے ان کو ترغیب دیا کریں کہ جی اپنے پیسے سے غربا کو 1 روپے، 1 روپے تو آج ویلیو نہیں ہے، قیمت نہیں ہے، 5 روپے کا سکہ ہے، 10 روپے ہیں، یہ دیتے رہا کریں، بچے اپنے ہاتھوں سے دیتے رہا کریں، صدقہ کرتے رہا کریں تاکہ ان کی عادت بن جائے صدقات و خیرات کرنے کی، اور جب موقع آئے وہ صاحب نصاب ہوں تو سہولت سے زکوٰۃ ادا کر سکیں، زکوٰۃ کے حکم سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ احکام ہو گئے۔ حج کا حکم، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، اس کے لیے شرط ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس کے لیے کیا شرط ہو گئی کہ بندے کے پاس اتنی رقم ہے کہ
وہ بندہ بیت اللہ شریف تک پہنچے، وہاں کے خرچے اخراجات اور واپسی تک کے خرچے اخراجات، اور جس گھر سے جا رہے جو اہل و عیال اس کے ذمے ہیں ان کے خرچے اخراجات اس کے پاس موجود ہیں، تو اس پر حج فرض ہے۔ تو یہ ہر جو بنیادی احکام ہیں ان کا نصاب سامنے آ گیا کہ ہمیں کس ترتیب سے یہ اعمال کرنے ہیں، یہ عبادات کرنی ہیں۔ تو قربانی میں نصاب سامنے آ گیا کہ یہ قربانی کا نصاب ہے، کسی کے پاس اگر اتنا نصاب موجود ہے تو وہ کیا کرے گا؟ قربانی کرے گا۔ قربانی کی تاریخ ہے 10، 11، 12، یہ اس کے ایام ہیں۔ اب ان ایام سے ہٹ کر کسی اور دن میں اگر کوئی کہے جی میں قربانی کر رہا ہوں، وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا حکم خاص ہے 10، 11، 12 ذی الحجہ کے ساتھ۔ جیسے رمضان کے روزوں کا حکم ہے، فرض روزوں کا حکم خاص ہے کس کے ساتھ؟ رمضان